ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ایام ازاں کی دوسری نشریات کے ساتھ میں ہوں شیری زہرا۔ السلام علیکم عزاداران مظلوم کربلا۔ 2 محرم یہ وہ دن ہے جس میں امام حسین اپنے خاندان کے ہمراہ سرزمین کربلا میں داخل ہوئے، اور اس سرزمین کو مولا نے قبیلہ بنی اسد سے 70,000 دینار کے عوض خریدا، اور ان کو یہ کہا کہ ہماری شہادتوں کے بعد اس سرزمین پر ہماری تدفین کرنا۔ اور اس پہ ہمارے ساتھ تفصیلی گفتگو کریں گی ڈاکٹر محترمہ ثروت عسکری صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج 2 محرم کا دن ہے، اور آج ہمیں اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے سفر کربلا کے راستے میں امام علی مقام کو کون کون سے واقعات کا سامنا کرنا پڑا۔ دیکھیں، جب امام علی مقام نے 28 رجب کو مدینے کو چھوڑا تھا، اور اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کیا تھا، اور مولا امام حسین علیہ السلام عازم عراق ہوئے، تو ان کو راستے میں بہت سارے واقعات درپیش آئے، جس میں سب سے زیادہ جو واقعہ ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ مولا نے بہت سارے لوگوں کو خطوط لکھے، بہت سارے لوگوں کو قریب بھی بلایا، لیکن ایک بات جو کہ تاریخ میں ہمیں بار بار نظر آتی ہے وہ یہ کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ آنے والوں کو کہ ہر فرد کو یہ بتا دیا تھا، دیکھو یہ موت کا سفر ہے، موت یقینی ہے، جسے بھی زندگی کی طلب ہو وہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ تو آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی ضعیف سے ضعیف روایت یہ نہیں کہتی کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہمارا والا تو غلطی سے چلا گیا تھا اور وہ کربلا میں شہید ہو گیا تھا۔ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ دنیا کے لیڈر ہوا کرتے ہیں، دنیا کے رہبر ہوا کرتے ہیں، جن کو بڑی بھیڑ چاہیے ہوتی ہے، بڑا مجمع چاہیے ہوتا ہے، بڑے فالوورز چاہیے ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نام ہے اس لیڈر کا کہ جن کے ساتھ صرف 72 افراد تھے، مگر ان 72 افراد نے وہ کام کر دکھایا کہ رہتی دنیا تک جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اور میں ابھی پریزنٹ میں اس کی مثال آپ کو دینا چاہوں گی کہ جس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، یعنی ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، تو ایسٹ انڈیا کمپنی جو کہ سرزمین ہندوستان پر موجود تھی، تو اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مہاتما گاندھی نے 72 افراد کی ایک جب جدوجہد کا آغاز کیا تو 72 افراد کو اپنے ساتھ لیا۔ کسی نے اعتراض کیا، کہا کہ اتنی بڑی امپائر، اتنا بڑا انگلینڈ کا کہتے تھے کہ تاج برطانیہ کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، اور آپ نے صرف 72 افراد کو لیا۔ تو مہاتما گاندھی نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ عدد کی قلت کو نہ دیکھو بلکہ نسبت کو دیکھو، اس لیے کہ کربلا میں حسین اپنے ساتھ 72 افراد کو لے کر گئے تھے، اور ان 72 نے یزید کی حکومت کو پلٹ دیا، یزید کے تخت و تاج کو پلٹ دیا۔ تو پھر یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کیا چیز ہے، برطانیہ کی حکومت کیا چیز ہے۔ تو یہ جو 72 افراد تھے یہ نابغہ روزگار تھے، یہ جو 72 افراد تھے یہ امام علی مقام کا سلیکشن تھے، یعنی امام حسین علیہ السلام سفر عراق کے راستے میں لوگوں کو بھیجتے جا رہے ہیں، سمجھا کر بجھا کر واپس بھیجتے جا رہے ہیں، بتا کر۔ بہت سارے ایسے افراد تھے جو مال غنیمت کی لالچ میں شامل ہو گئے تھے، لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ واقعی موت کا سفر ہے، موت یقینی ہے، تو وہ خود ساتھ چھوڑتے گئے، لیکن زہیر بن قین کو خیمے سے خود بلایا امام حسین علیہ السلام نے۔ بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو اپنے ساتھ لے کر چلے امام حسین علیہ السلام۔ یہ ایک عجب اسٹریٹجی نظر آتی ہے، ایک عجب حکمت عملی نظر آتی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام ایک سفر عراق کا ایک واقعہ میں ضرور آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں کوفے سے خبر لایا ہوں کہ وہ جو آپ کا سفیر تھے حضرت مسلم کا نام لیا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں کوفے میں۔ تو امام علی مقام نے حضرت مسلم کی ایک چھوٹی سی بچی تھی جو کہ خیمے کے باہر کھیل رہی تھی، مولا امام حسین علیہ السلام نے کسی سے کہا کہ اس بچی کو بلاؤ۔ اس بچی کا نام تاریخ میں کہیں پر رقیہ آیا ہے، کہیں پر حمیدہ آیا ہے۔ تو اس بچی کو بلایا گیا اور امام علی مقام نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور جناب زینب کبریٰ سے فرمایا کہ جب ہم مدینے سے نکلے تھے تو کچھ گوہر گوشوارے تمہارے پاس رکھوائے تھے، وہ ہمیں دو۔
اور جناب مسلم کی بچی کو اپنے ہاتھوں سے وہ گوشوارے پہنائے. اچھا اس بچی کو بھی معمولی بچی نہ جانیے گا، یہ بڑی انٹیلیجنٹ بچی ہے، یہ بہت ذہین بچی ہے، یہ مسلم کی بیٹی ہے، یہ عقیل کی پوتی ہے، باوجود اس کے کم سن ہے مگر اتنی جینیس ہے کہ یہ سمجھ گئی. اس نے کہا کہ مولا آپ کچھ ویسا سلوک کر رہے ہیں جیسا کہ یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو امام عالی مقام نے حضرت مسلم کی بیٹی سے فرمایا کہ بیٹا میں تمہارا، مسلم کوفے میں شہید ہو گئے تو کیا ہوا، اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، میں تمہارے سر پر موجود ہوں. مگر سامنے سکینہ بھی موجود ہے، 4 برس کی معصوم سکینہ بھی شام غریبہ کے اندھیرے میں انتظار کرے گی. تو ہمیں بہت سارے واقعات نظر آتے ہیں. اور جب حضرت حر کا رسالہ ملا امام عالی مقام کو، تو حضرت حر کے رسالے کو امام حسین علیہ السلام نے پانی بھی پلایا، ان کے لشکر کو بھی سیراب کیا، یہاں تک کہ ان کے جانوروں تک کو سیراب کیا. اور یہاں تک کہ امام عالی مقام جو کہ شاید کسی اور راستے پہ چلے جاتے، حر کے راستہ روکنے پر راستہ بدلا ہے اور وہ منزل کربلا تک پہنچے. اور سبت نبی سے منزل مقصد قریب ہے، منزل تو دور رہ گئی، مشہد قریب ہے. جس جا لحد بنے گی وہ سرحد قریب ہے، آرام گاہ جان محمد قریب ہے. میں حیران ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ اے سرزمین کربلا تیرا مقدر بدلنے کے لیے حسین ابن علی آ رہے ہیں، تیرا مقدر چمکانے کے لیے فاطمہ کا لال آ رہا ہے. حبیب ابن مظاہر اب یہاں سے آئیں گے تو کہیں بھی یہاں سے نہ جائیں گے، حضرت عباس آئیں گے تو اب یہاں سے کہیں بھی نہ جائیں گے، خود امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آئیں گے. تو اب یہ زمین کربلا نہ رہی، کرب و بلا نہ رہی، کربلا معلی بن گئی. اس زمین کی مٹی نہ رہی، خاک شفا بن گئی. تو چاند سورج چمکنے کے لیے سرزمین کربلا پر آ رہے ہیں. اور یقیناً یہ کربلا کو خدا نے عزت عطا فرمائی ہے، یہ توقیر عطا فرمائی ہے کہ آج 1400 برس گزرنے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کے دل کی یہ تمنا ہے کہ پروردگار عالم اسے کربلا کا مسافر بنا دے. بے شک بے شک. محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، کسی کو معلوم ہو جائے کہ ہم اس جگہ پہ آ پہنچے ہیں کہ جہاں پہ ہماری شہادتیں ہوں گی، اور ہمارے ان تمام ورثہ کو پتہ ہو کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ہمارے لواحقین شہید کیے جائیں گے. جب اہل حرم کربلا میں داخل ہوئے اور انہیں پتہ تھا کہ یہاں پہ تمام اہل بیتوں اطہار کی شہادت ہوگی، تو ان کی کیا کیفیت تھی؟ اچھا ان کی کیفیت عجب تھی، اس لیے کہ اگر کسی کو سامنے موت نظر آ رہی ہو تو وہ خوف زدہ ہوگا، وہ ڈر جائے گا، اس کی ہمت پست ہو جائے گی. مگر ان کے ہمتیں عجب تھیں، ان کا عزم الگ تھا، ان کا استقلال عجب تھا. روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت علی اکبر نے پوچھا راہ کربلا میں کہ بابا جان کیا السنا الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام علی مقام نے فرمایا کہ بیٹا بے شک ہم حق پر ہیں. تو حضرت علی اکبر 18 سال کی عمر میں زندگی کس قدر عزیز ہوتی ہے. حضرت علی اکبر نے فرمایا کہ بابا جان اگر ہم حق پر ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑیں. 13 برس کا بچہ حضرت قاسم کہتا ہے کہ چچا جان میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں. حضرت زینب، یعنی آپ خیام کربلا کا جب منظر دیکھیں تو ہمیں خیمے کے اندر عورتوں کا جو عزم اور استقلال نظر آتا ہے، عورتوں کی جو ہمتیں نظر آتی ہیں. باہر خود امام علی مقام موجود تھے، امام علی مقام کے ساتھ حضرت عباس علمدار موجود تھے، امام کے رفقا امام کا چہرہ دیکھ رہے تھے. وہاں تو ہمت اور استقلال کی یقیناً کوئی کمی نہیں تھی، لیکن خیمے کے اندر بھی ہمت اور استقلال ایسے موجود تھا کہ جناب ام رباب اپنے 6 مہینے کو بچے کو مقتل کی جانب بھیج دیتی ہیں. اس قدر ان خواتین کو میں سلام پیش کرنا چاہتی ہوں، ان بچوں کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جو حسینیت کے راستے میں ہمیں حسینی ہی نظر آئے. بے شک. ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہے، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے. ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو. وقفے کے بعد ایک بار پھر تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بتاتی چلوں کہ آج ماہ محرم کی دوسری نشریات ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں
ڈاکٹر محترمہ ثروت عسکری صاحبہ، ہم اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کریں گے جہاں سے ہم نے کیا تھا۔ میں پوچھنا چاہوں گی کہ بنی اسد کے قبیلے والوں کو مولا نے کیا ذمہ داریاں دی تھیں؟ دیکھیے، امام علی مقام جب مقتل کربلا میں تشریف لائے تو مولا امام حسین علیہ السلام نے قبیلہ بنی اسد والوں سے اس زمین کربلا کو خریدا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ تاریخ عالم اس بات پر حیران ہے، تاریخ کائنات اس بات پر حیران ہے کہ امام علی مقام نے قبیلہ بنی اسد والوں سے زمین کو خریدا کیوں۔ قبیلہ بنی اسد والوں سے مولا امام حسین علیہ السلام جب وارد کربلا ہوئے، ہمیں تاریخ میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ 7 مرتبہ گھوڑے بدلے، کسی گھوڑے نے آگے بڑھنے سے ہر گھوڑے نے انکار کر دیا، امام حسین علیہ السلام اتر گئے گھوڑے سے اور کسی سے پوچھا، کسی نے کہا غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا شق فرات کہتے ہیں۔ ایک بوڑھا سا آدمی آیا، اس نے کہا کہ اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں، اور جیسے ہی کرب و بلا کا نام سنا تو امام علی مقام گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور کہا کہ بس ہماری وعدہ گاہ آ گئی، اب یہیں پر ہمارے مقتل سجیں گے، یہیں پر ہماری قبور بنے گی۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے قبیلہ بنی اسد والوں کو بلایا اور ان سے زمین کربلا کو خریدنے کی بات چیت کرنے لگے۔ یعنی یہ اتنی بڑی حکمت عملی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے، اپنی خریدی ہوئی زمین پر موجود تھے۔ اب جو آ رہا ہے اس گھر پر حملہ کرنے کے لیے، خیموں میں آگ لگانے کے لیے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھیننے کے لیے، مردوں کو شہید کرنے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ڈیفنس کیا ہے، اور ڈیفنس کرتے ہوئے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کس طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اس کربلا کے مقتل میں شہید کیے جاتے ہیں۔ تو ایک مختصر سا واقعہ جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں، روایت یہ کہتی ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے قبیلہ بنی اسد والوں سے زمین کو خریدا اور ان سے وہ پیپرز تیار کرائے جو کہ زمین کا قبالہ کہلاتا ہے۔ اور جب یہ زمین کا قبالہ لکھا جانے لگا تو جناب زینب کبریٰ نے حضرت عباس علمدار کو بلایا اور کہا کہ اے بیٹا، زمین کا قبالہ میرے علی اکبر کے نام لکھوانا، دولہا بناؤں گی میں، دلہن بیاہ کے لاؤں گی، اکبر کے نام کی یہاں بستی بساؤں گی۔ اور جب حضرت عباس علمدار امام علی مقام کے پاس یہ پیغام لے کر پہنچے تو مولا امام حسین علیہ السلام نے سر کو جھکا لیا اور آنکھوں سے اشک برسائے اور کہا کہ ناکام و نامراد زمانے سے جائیں گے، ایک قبر کی جگہ علی اکبر بھی پائیں گے۔ یعنی اس زمین کا قبالہ علی اکبر کے نام لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو قبیلہ بنی اسد والوں کو بلایا، ان کے حوالے وہ زمین بھی کر دی اور کہا کہ دیکھو یہاں پر عنقریب ایک جنگ ہوگی جس میں ہم شہید کر دیے جائیں گے، تو ہمارے جو شہداء کے لاشیں ہوں گے ان کو تم دفن کر دینا۔ اور اس کے بعد بھی مولا کو کتنی تحفظات تھے کہ مولا نے قبیلہ بنو اسد کی عورتوں کو بلایا، کہا کہ ہو سکتا ہے کہ لشکر یزید کے ظلم جبر استبداد میں ان کی باتوں میں تمہارے مرد آ جائیں، تو دیکھو کہ تم ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ ابھی بھی امام علی مقام نے کو اطمینان نہ ہوا، انہوں نے قبیلہ بنی اسد کے بچوں کو بلایا، کہا کہ تم جب کھیلتے ہوئے ادھر سے گزرنا تو ہماری لاشوں کے اوپر ایک ایک مٹھی ریت ڈال دینا تاکہ ہمارے لاشیں جو ہیں بے پردگی سے محفوظ رہیں۔ تو یہ ہمیں ایسی اسٹریٹجی، ایسی حکمت عملی نظر آتی ہے مقتل کربلا میں کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بے شک۔ ڈاکٹر محترمہ ثروت عسکری صاحبہ، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمیں سرزمین پر ہم انتقال کر جائیں گے یا ہمیں شہید کر دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود ہم اس مقام کو خریدیں، یہ اہل بیت اطہار کے گھرانے کی ایک عجب وہ ہے کہ انہوں نے اس زمین کو خریدا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، زمین کو خریدے جانے کی جہاں تک بات تھی، میں اس سے پہلے والے سوال کے جواب میں بھی یہی عرض کر چکی ہوں کہ یہ امام علی مقام کی حکمت عملی تھی۔ اچھا دیکھیں، ائمہ اہل بیت نے بار بار ہمیں بتایا
کہ دیکھو کس طریقے سے دین حق کی ترویج کی جاتی ہے. یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کی حیات زندگانی میں ہمیں سب سے زیادہ عورتوں کا، غلاموں کا اور کنیزوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ جنہوں نے خریدے اور آزاد کیے، اور 1 سال سے زیادہ مولا امام زین العابدین علیہ السلام کسی غلام اور کنیز کو نہیں رکھتے تھے گھر میں. یعنی 1 سال تک اسے ادب اور آداب سکھاتے تھے، اسے شریعت کے سانچے میں ڈالتے تھے، اسے خاندان رسالت کے طریقے سکھاتے تھے، اور اس کے بعد اسے آزاد کر دیا کرتے تھے. وہ جہاں بھی جائے وہاں پر مکتب اہل بیت کی تعلیمات کو آگے بڑھائے گا یا بڑھائے گی. تو بالکل ایسے ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ مقتل کربلا میں جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تھے، ان کو گو کہ موت سامنے تھی، مگر اس کے باوجود موت جتنا سامنے نظر آ رہی تھی اتنے ہی اصحاب حسینی، خود امام علی مقام اور امام علی مقام کے جو گود کے پالے تھے، ان کے چہرے چمک رہے تھے. میں ایک منظر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں. شب عاشور کا یہ منظر ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ اس رات میں امام علی مقام کے رفقا، جس میں حبیب ابن مظاہر تھے، زہیر بن قین وغیرہ، یہ کچھ آپس میں ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے تھے، دل لگی کی باتیں کر رہے تھے. تو کسی نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں ہنسی مذاق، ایک ایسے وقت میں کہ جب سامنے موت نظر آ رہی ہو، یہ کتنا یعنی ٹینشن کا ٹائم ہوتا ہے نا. تو جناب زہیر بن قین اور حبیب ابن مظاہر نے فرمایا کہ در حقیقت یہی تو وقت ہے خوشیاں منانے کا، یہی تو وقت ہے کہ سامنے شہادت ہمارا انتظار کر رہی ہے، عروس شہادت ہماری منتظر ہے، اور ادھر ہم شہید ہوں گے، ادھر وہاں پر ساقی کوثر امام علی مقام امام حسین کے بابا ہمیں آب کوثر سے سیراب کریں گے. خود امام علی مقام کے نانا ہماری شفاعت کا وعدہ کر رہے ہیں، وہ ہماری شفاعت کریں گے. تو یہی تو اصل وقت ہے. تو ہمیں ایسے جذبے نظر آتے ہیں، ایسے انداز نظر آتے ہیں واقعات کربلا میں، ان خواتین کے، ان بچوں کے، ان مردوں کے، اصحاب حسینی کے. اور ایک جملہ جو کہ میں ضرور عرض کرنا چاہتی ہوں، جو امام علی مقام نے فرمایا کہ ایسے اصحاب کسی کو نہ ملے جیسے اصحاب خدا نے مجھے عطا فرمائے ہیں. یہ اتنا بڑا نذرانہ عقیدت ہے اصحاب حسین کے لیے، اتنا بڑا سپاس ہے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی، کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے رفقا کے لیے جو ارشاد فرمایا. بے شک. محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، ہماری آپ کے ساتھ بہت اچھی گفتگو رہی، اور انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. اسی کے ساتھ مجھے اور قائم ٹی وی کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جس گھڑی جانب کربلا زائروں کا گیا قافلہ، روضہ شیخ پہ ایسا لگا.